نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں زنا کے بارے میں واضح اور صریح آیات موجود ہیں۔ یہاں دو اہم آیات پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ النور آیت نمبر 2 الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ ترجمہ: زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور اللہ کے دین میں ان پر ترس نہ کھاؤ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ نمبر 2 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیجئے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف یہ ایک کام کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ عظیم ہے جس کی سنگینی کو قرآن و حدیث نے انتہائی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ محض ایک برائی نہیں بلکہ ایمان، عزت اور روح کی پاکیزگی کو داغدار کرنے والا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بدترین راستہ ہے، یعنی اس گناہ کے قریب جانا بھی تباہی کا سبب ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ زانی کے لیے آسمان و زمین لعنت کرتی ہیں اور آخرت میں ان سے ایسی شدید بدبو اٹھے گی کہ جہنم کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کریں گے۔ زنا صرف جسمانی ناپاکی نہیں بلکہ روحانی تباہی کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی زنا ایمان کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سن کر لوگ غصے سے بھڑک گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا بلکہ فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ نوجوان قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے نہایت نرمی سے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ نے بہن، پھوپھی اور خالہ کا ذکر کیا اور ہر بار وہی جواب ملا کہ اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنے اہل خانہ کے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اپنا مبارک ہاتھ اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی برائی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کا آئینہ ہے کہ زنا صرف جسم کا جرم نہیں بلکہ دل کی ناپاکی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا جو طریقہ اپنایا وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ برائی کو سختی سے نہیں بلکہ حکمت، محبت اور دلائل سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے اور پاکیزگی اختیار کرنا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو کیونکہ اس میں 6 بڑے نقصانات ہیں۔
تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق اور نور چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں غربت اور تنگ دستی آ جاتی ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آخرت کے نقصانات میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی، اعمال کا سخت حساب اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلنا۔ یہ گناہ ایسا زہر ہے جو نہ صرف روح کو گندا کرتا ہے بلکہ چہرے کی روشنی بھی چھین لیتا ہے، دل سے سکون اور عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہرہ بے نور کر دیے جائیں گے۔ یعنی زنا اور فحاشی انسان کے ظاہری و باطن دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک نوجوان صحابی کی شادی مدینہ میں ہو چکی تھی، مگر شیطان نے انہیں چالاکی سے بہلا پھسلا کر ایک انصاری لونڈی کی طرف مائل کیا اور تنہائی میں اسے لے جا کر برائی کے کام میں مشغول کر دیا۔ شیطان نے اس لمحے برائی کو خوبصورت کشش اور معصومانہ دکھایا، دونوں بہک گئے اور شرمناک عمل انجام پایا۔ عمل کے بعد شرم و ندامت نے اس کے دل کو تڑپا دیا، آنکھیں خون آلود ہو گئیں اور پچھتاوے میں وہ کڑ اٹھا۔ یہ نوجوان اپنے اس جرم کے بوجھ تلے دہلتے ہوئے سیدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور روتا کانپتا اور اپنے کیے پر نادم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس سے منہ موڑا، شاید اس رد ضمیر کو گہرا کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی حالت کی شدت محسوس کرے۔ نوجوان واپس چلا گیا، مگر چند لمحوں بعد پھر اسی اضطراب کے ساتھ واپس آیا۔ اس کی پکار، اس کی بے چینی بڑھتی گئی، دل سکون نہ پا سکا، بار بار آ کر وہ روتا اور معافی کی درخواست کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرکار اسے لوگوں سے الگ کرنے کا حکم دیا، مگر وہ پھر بھی واپس آیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، ان کا مگن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ شاید وہ پاگل ہو گیا ہے، مگر اس کی طرف جانے والوں نے محسوس کیا کہ اس میں پاگل پن کی کوئی علامت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات دریافت فرمائی، اور جب حقیقت واضح ہوئی تو شرعی حد نافذ کی گئی، اس پر حد جاری کی گئی اور وہ عملاً انجام تک پہنچی۔ جب اسی نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا تو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا پردہ اس پر تھا، مگر اس نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش دکھائی دیے۔ پھر راستے پر ایک مردار گدھا پڑا دیکھا گیا جسے کتوں نے پھاڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اترو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کرتے ہو اور اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی توبہ کی شان بیان فرمائی۔ صحابی نے ایسی سچی، خالص اور پکا سچا توبہ کی کہ اگر اس امت میں بانٹ دی جائے تو سب کے لیے کافی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس توبہ کے بعد جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہے۔ یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر توبہ دل سے عاجزی کے ساتھ اور صدق نیت سے کی جائے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ بندے کے دروازے بند نہیں رکھتا۔ یہ واقعہ دو واضح پیغامات دیتا ہے، ایک تو نفس کی کمزوری اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، برائی کو کبھی خوبصورت نہ سمجھو۔ دوسرا یہ کہ گناہ کے بعد سچی توبہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کر دیتی ہے بلکہ اس کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سنبھل کر رہو، اپنی نگاہوں کی اور دل کو بچاؤ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً صرف زبان سے بلکہ دل سے توبہ کر لو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والوں کو گلے لگا لیتا ہے اور ان کے ماضی کو معاف کر کے انہیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر بھی بیٹھے، وہ قیامت کے دن سانپوں میں سے ایک زہریلے سانپ کے ڈسنے کی سزا پائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کا گناہ عام زنا سے 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اسی نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دے کہ وہ تیری رزق میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ یہی وہ جرم ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ زنا صرف جسمانی برائی نہیں، یہ روح کی تباہی، ایمان کی بربادی اور اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے نور چھن جاتا ہے اور اس کی زندگی مصیبتوں سے بھر جاتی ہے۔ اسلام نے زنا کو صرف اس لیے حرام نہیں کہا کہ یہ اخلاقی گناہ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ انسانیت کے خمیر کو الوداع کرتا ہے۔ زنا کے پھیلنے سے نسب ختم ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، عزت اور غیرت مٹ جاتی ہے اور معاشرہ حیوانوں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ جو لوگ زنا سے بچ کر اپنی نگاہوں اور دلوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں عزت ہے، دل میں سکون ہے اور آخرت میں جنت کے باغ ہیں۔ بس اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنی نسلوں کو زنا کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک انسان کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے مؤدبانہ عرض کی، یا رسول اللہ، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسایہ کی بیوی سے زنا اس لیے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس میں 2 حق پامال ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا ہمسایہ کا حق۔ ہمسایہ وہ ہے جو تمہارے قریب رہتا ہے، جسے تمہارے گھر کے حالات، تمہارے اوقات، تمہارے غیر حاضری تک کا علم ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے گھر کی عزت پر حملہ کرنا صرف بدکاری نہیں بلکہ خیانت، بددیانتی اور دغا بازی کی انتہا ہے۔ یہ برائی انسان کے ذہن سے سکون چھین لیتی ہے۔ وہ ہر وقت خوف میں جیتا ہے کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، کہیں پکڑا نہ جائیں، کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں زانیوں کے انجام کے مناظر بھی بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جب مجھے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑے، ناک اور آنکھیں لوہے کے آلوں سے چیر دی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فحاشی پھیلاتے تھے، جھوٹی خبریں، بے حیائی اور گناہ کے راستے عام کرتے تھے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، میں نے ننگے مرد اور عورتوں کو آگ کے تندور میں جلتے دیکھا اور چیخ رہے تھے مگر ان کی چیخوں کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ یہ وہ مرد اور عورتیں تھیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، اپنے نفس کے غلام بن گئے تھے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس گناہ کو کبھی لوگ عار سمجھتے تھے، آج اسی زنا کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔
معاشرے میں آزادی کے نام پر بدکاری کو عام کر دیا گیا ہے، شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں گے، لیکن کبھی سوچا کہ اگر توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی تو کیا بنے گا؟ یہ گناہ صرف جسموں کو نہیں جلاتا، روحوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ زانی کو دنیا میں ذلت، خوف اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آخرت میں آگ کے تندور میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پس اے ایمان والو، ہوش کے ناخن لو، زنا سے بچو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں مگر اس کی اطاعت اور توبہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران ظلم کرنے لگیں تو آسمان کا پانی روک دیا جاتا ہے، جب لوگ زکوٰۃ سے انکار کریں تو مویشی ہلاک ہونے لگتے ہیں، اور جب زنا عام ہو جائے تو فقر و فاقہ اور مسکینی بڑھ جاتی ہے، اور جب وعدے توڑے جائیں تو کافروں کا غلبہ مل جاتا ہے۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دے کر دراصل انسانیت کی عزت، نسبت کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کو محفوظ کیا ہے۔ جو قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ اپنی غیرت، سکون اور ایمان سب کھو دیتی ہے۔ لہٰذا زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور معاشرے کی امن کی ضمانت ہے۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر شے ساکت اور پرسکون نظر آتی ہے، اسی لمحے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کے آخری تہائی حصے میں ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کی جائے۔ یعنی رات کا وہ وقت جب دنیا کے شور ہنگامے ختم ہو جاتے ہیں، قبولیت دعا کا لمحہ بن جاتا ہے۔ مگر وہ عورت جو اپنی زینت یا نرمی گفتار کے ذریعے غیر مردوں کے دل بہلاتی ہے، یا وہ مرد جو گناہ کے راستے اختیار کرتا ہے، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کی صداقت دیکھتا ہے جو پاک ہوں، نہ کہ ان زبانوں کو جو نفاق سے لبریز ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہ قوم گویا اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ یعنی ایسے معاشرے پر کبھی بیماریوں کا، کبھی قحط کا، کبھی خوف اور کبھی بے برکتی کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زنا ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی جلدی مل جاتی ہے، ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زنا انسان کو جسمانی بیماریوں، روحانی اذیتوں اور معاشرتی ذلتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اس گناہ میں پھنس جاتا ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنی بدکاری کو چھپاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت اس سے ہٹ جاتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی ذلت کا نشان بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے والے پر تو اللہ کا عذاب اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ برا زانی، جھوٹا حکمران اور متکبر فقیر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کو گناہ کی زنجیروں میں جکڑ لیا، اپنی شرم و حیا کو بیچ ڈالا اور اپنے رب کی غضب کو دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں موت کثرت سے ہونے لگتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، قتل اور خون ریزی بڑھ جاتی ہے اور برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جو شخص کسی غیر حاضر مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اس پر قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ مسلط کیا جائے گا جو اسے مسلسل ڈستا رہے گا، کیونکہ عورت کا شوہر اس کا محافظ ہے، اور اگر وہ کوئی اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پامال کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہے۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا اسے ہمارے لیے باعث خیر بنا دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے،
خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین۔